پیپلز پارٹی رہنما شری رحمان نے کہا غیر سیاسی عورت کے اشارے پر حکومت چلانا تشویشناک تھا۔ پاکستان ایٹمی ریاست ہے، غیر جمہوری فیصلوں سے ملک کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بڑی اب شرم بھی آتی ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے کہ کس سطح تک یہ بات پہنچی تھی۔ اور دیکھیے قربانی دینا یا کوئی جہاں کہتے ہیں نا کہ بکرا قربان کر دیا، اس طرح کی چیزیں تو سب ہر مسلمان کرتا ہے، عید پہ کرتے ہیں، اور قربانی دینا چیریٹی یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے ہر فیصلہ، ہر تقرری، ہر شیڈیول، ہر جو اندر آئے پی ایم ہاؤس میں، جو باہر آئے کابینہ کے فیصلے، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی وہ متعین کرتی تھیں۔ اگر کوئی ناپسندیدہ ہے ان کا تو وہ تو اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا، اور کافی لوگوں نے مطلب یہ کہانی سنائی بھی ہے، اس کی تصدیق بھی کی ہے، مانی کہ جب سے یہ کہانی عجیب و غریب کہانی چھپی ہے تو اس کے بارے میں تو ظاہر ہے اور بھی پھر کہانیاں جنم بیری اور بہت ساری باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ کس طرح ایک فرد کے فیصلے پر جو نان الیکٹڈ تھا، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا ان خاتون کا، ان کے فیصلوں پر ان کی انگلیوں کے لٹرلی ان کے انگلی کے نشانے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ انفارمیشن لے کے کہتی تھیں کہ جو انفارمیشن آپ کو پتا ہے اداروں سے، حساس اداروں سے انفارمیشن لے کے کہتی تھیں کہ یہ میرے روحانی پریڈکشنز ہیں۔ تو بھائی یہ تو ایک آپ نے لافنگ سٹاک بنا دیا تھا ملک کو۔ لیکن جس لیول کا یہ سب سارا کام ہو رہا تھا، جب ایک انٹرنیشنل جریدہ چھاپتا ہے، یہ کوئی ڈمی اخبار نہیں ہے یا کوئی لوکل چینل جو اپنا چمکا رہا ہے، اپنی ریٹنگز چمکا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مجھے تو فرینکلی امبیرسمنٹ ہوئی دیکھ کے کہ یہ بات یہاں تک اتنی آربیٹریری ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ صبح اس وقت سورج 10 بجے نکلے گا تو نکلے گا، آپ اس کو ہٹا دیں گے کابینہ سے تو وہ ہٹ گیا۔ اس وقت میٹنگ ہوگی، 4 گھنٹے بعد جہاز کا ڈیلے ہوگا، آپ کی کابینہ میٹنگ اس وقت ہوگی، یہ فیصلہ ایسے ہوگا، میں شکل دیکھ کے بتاؤں گی، سو بتاؤں گی۔ اب آپ بتائیں یہ کس طرح، یہ کہاں کا، کہ کون سی طرز حکمرانیت تھی؟ مطلب لگتا ہے کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں بولنا نہیں چاہتی، نہ بولنا چاہیے، لیکن یہ ذاتیات کو تو پوری دنیا کی سٹیج پر لے آئے تھے ہمارے لیے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ اکانومسٹ کی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کے فالوورز کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم تو یہ بات عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا کے معروف جریدے میں رپورٹ کی اشاعت کے بعد اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو پاکستانی قوم کو ہم بتاتے رہے، ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں تھی، لیکن آج اس پہ مہر لگ گئی ہے، اور مہر کریڈیبلٹی کی لگ گئی ہے۔ پاکستانیوں، خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے فالوورز آج اس آرٹیکل کو بار بار پڑھیں۔ ایک تو جو شخصیت کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ مایوسی کے گڑھے میں تھے، 2010 میں کیا حیثیت تھی، 2002 کی اسمبلی میں بھی تھا، بانی پی ٹی آئی بھی تھا، ایک نشست جنرل مشرف سے بھیک مانگ کر لی گئی تھی کہ مجھے ایک نشست تو دے دیں، کیونکہ میں نے تو آپ کے ریفرینڈم کی بھی حمایت کی۔ اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ اس کے بارے میں دی اکانومسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شارٹ ٹیمپر ہے، جو فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، جو دوستوں کا دوست نہیں ہے، جسے سوچنے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آئینی فیصلوں سے لے کر کیبنٹ بنانے سے لے کر کیا کیا وہاں پر کام ایسے نہیں کیے گئے، ایسی خرافات نہیں کی گئی جس سے شاید آج کل کا پڑھا لکھا تو دور کی بات ہے، جس شخص نے الف ب ت بھی نہیں پڑھا وہ بھی توبہ استغفار کر رہا تھا۔ آج جن ڈرائیورز کے منہ سے، وہاں کے کیئر ٹیکر کے منہ سے، بنی گالا کے جو اور پرائم منسٹر ہاؤس کے کیئر ٹیکرز کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں اور جو ہم سنا کرتے تھے، وہی آج دی اکانومسٹ میں لکھ دیا گیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ کتنا خطرناک وقت گزرا ہے پاکستان کے اوپر، کہ کس کے ہاتھ میں تھا اقتدار؟ جو جادوگر حکومت کے اندر جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ اور وہ جادوگرنی کیا کیا کرتی تھی؟ ذرا سنتے جائیں۔
کہ آج آپ نے 5 بجے سے پہلے پی ایم ہاؤس سے نکل جانا ہے، 12 بجے کے بعد پی ایم ہاؤس میں آنا ہے، دوپہر کو آپ نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کیبنٹ میں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ جتنے درینہ دوست تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کبھی کسی جانور کا سر جلا ہوا مل رہا ہے، کبھی کیا کسی کی کھوپڑی مل رہی ہے، اور مرچیں وہاں سے پتہ نہیں دنیا کی کوئی خرافات جن کا تو مجھے علم بھی نہیں ہے اور میں علم میں جانا بھی نہیں چاہتا، وہ ساری خرافات وہاں پہ کیے جاتے رہے، اور اس کے ساتھ ٹرانسفر، پوسٹنگز، سب ایک جادوگرنی کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اور کون تھا اس ملک کا حکمران؟ کون تھا اس ملک کا حکمران تھا جو ملک جو ہے ایٹمی قوت رکھتا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ جادوگرنی آئی اور اس نے آ کر اس ملک کے تمام آئینی فیصلے کرنے شروع کیے، کیبنٹ کے کرپشن کی انتہا کی، اور اس کرپشن کی انتہا کو آج یہاں پہ اکنالج کر دیا گیا اس آرٹیکل کے اندر۔